السلام علیکم۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کے روز پاکستان کے لیے مزید $1 کروڑ کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی وزارت خارجہ میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کے بعد کیا۔ پیر کے روز ہونے والے اجلاس کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ یہ اضافی امداد فوڈ سیکیورٹی کے لیے دی جا رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی پر بھی بات کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے امریکہ تقریباً $56 ملین کی امداد فراہم کر چکا ہے۔ امریکہ نے خوراک اور شیلٹرز کے علاوہ امدادی سامان سے لدے ہوئے 17 دیگر جہاز پاکستان بھیجے ہیں، اور آج میں خوراک کی قلت سے نمٹنے کے لیے مزید $1 کروڑ کا اعلان کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی بدولت کسانوں کو فوری مدد ملے گی، وہ بیج اور کھاد خرید سکیں گے۔ سیلاب میں تباہ ہو جانے والے آبپاشی کے نظام کی مرمت بھی ہوگی۔ اس موقع پر امریکہ اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ لوگ جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور ہر کوئی جو یہاں دیکھ رہا ہے، یہ حقیقتاً سچ ہے کہ سفارتکاری واپس آ چکی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ واشنگٹن ڈی سی کے اپنے اس دورے میں کانگریس کے اہم لیڈروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد جمعرات کی صبح واپس پاکستان جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی جانب سے پاکستان کو چین سے قرضوں کی ادائیگی میں سہولت کرنے کی تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے چین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ واشنگٹن پاکستان چین تعاون پر تبصرہ کرنے کے بجائے پاکستانی عوام کی حقیقی معنوں میں مدد کرے۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کو کہا کہ امریکہ چین اور پاکستان کے تعاون پر محض تبصرہ کرنے اور امریکہ پاکستان کو چین سے قرضوں میں سہولت حاصل کرنے کی تجویز دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ واشنگٹن پاکستانی عوام کی عملی طور پر مدد کرے۔ پاکستان میں اعلیٰ حکومتی شخصیات کی آڈیو لیکس سامنے آنے کے بعد حکومتی دفاتر اور شخصیات کی سیکیورٹی کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعت تحریک انصاف نے بھی اس معاملے پر حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ 340 گھنٹوں کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، لیکن کسی ادارے کو معلوم نہیں ہوا۔ پاکستان کے وزیراعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے غیر محفوظ ہے۔ حکومت نے اس معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا تھا، جو بعد میں ملتوی کر دیا گیا، جبکہ وزیراعظم ہاؤس سے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں حساس اداروں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ تجزیہ کاروں اور سابق افسران کا کہنا ہے کہ نت نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے انٹیلیجنس اداروں کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وزیراعظم سمیت اہم شخصیات اور عمارتوں کو جاسوسی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے لیے بہترین ماہرین کو جدید ساز و سامان سے لیس کرنا ہوگا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ دادو کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سیلاب سے $30 ارب کا نقصان پہنچا ہے، جبکہ 3.30 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ریسکیو اور ریلیف کا کام جاری ہے۔ سڑکیں اور ٹرینوں کے ٹریک سیلابی پانی سے تباہ ہو چکے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا بھر کی کرنسیز امریکی ڈالر کے مقابلے میں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، برطانوی پاؤنڈ کی قیمت میں تاریخی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ادھر پاکستانی کرنسی 3 مستقل سیشنز میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے۔ منگل کے روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ایک امریکی ڈالر 233 روپے
91 پیسے میں فروخت ہو رہا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں اضافہ پاکستانی معیشت میں بنیادی آشاریوں میں بہتری سے نہیں بلکہ خبروں اور مارکیٹ میں پائے گئے اشاروں سے آئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور نامزد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بیرون ملک سے واپسی کے بعد سینیٹ کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اسحاق ڈار مارچ سن 2018 میں سینیٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے، البتہ اس وقت وہ بیرون ملک تھے اور اس کے بعد سے اب پاکستان واپس آئے ہیں تو سینیٹ کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے۔ اسحاق ڈار جس وقت سینیٹ میں حلف اٹھا رہے تھے اس وقت ایوان میں موجود حزب اختلاف نے ارکان نے احتجاج کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی آج جاری ہونے والی سہ ماہی رپورٹ میں طالبان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ خواتین اور لڑکیوں سمیت تمام افغان افراد کی بنیادی آزادیوں کا تحفظ کریں۔ طالبان کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانکزئی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول بند رکھنے کی وجہ سے لوگ طالبان سے فاصلہ رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے وزارت تعلیم سے کہا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے اور جلد از جلد لڑکیوں کے اسکول کھول دے۔ وہ کابل میں منگل کے روز عالمی یوم سیاحت کے سلسلے میں منعقد کی جانے والی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بھارت کے اعلیٰ تفتیشی ادارے NIA نے مسلمانوں کی تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI کے دفاتر اور اس کے رہنماؤں کی رہائش گاہوں پر منگل کے روز دوبارہ چھاپے مارے۔ یہ چھاپے ریاست دہلی، کرناٹک، آسام، مہاراشٹر، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، گجرات اور تلنگانہ میں ڈالے گئے۔ چھاپوں کے دوران 170 سے زائد افراد کو یا تو حراست میں لے لیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا۔ اس کارروائی کے خلاف PFI کے کارکنوں نے مختلف ریاستوں میں مظاہرے کیے تھے، جس کے نتیجے میں خاص طور پر جنوبی ریاست کیرالہ میں معمول کی زندگی متاثر ہوئی تھی۔ جاپان نے آج منگل کو اپنے بااثر رہنما سابق وزیر اعظم شنزو ایبے کو جذباتی انداز میں الوداع کیا۔ سابق وزیر اعظم ایبے کو جولائی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ مرکزی ٹوکیو کے نیپون بوڈوکان میدان میں منعقدہ سرکاری تقریب میں ہزاروں جاپانی شہریوں اور غیر ملکی معززین نے شرکت کی۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس امریکی فیونرل وفد کی قیادت کر رہی ہیں۔ انہوں نے پیر کے روز کہا کہ ایبے نے امریکہ کے ساتھ پائیدار دوستی کا ایک ورثہ چھوڑا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس جمعرات کو شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان غیر فوجی زون DMZ کا دورہ کر رہیں گی، جو بفر کا کام کرتا ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم ہان ڈاک سو نے جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کی آخری رسومات میں شرکت سے قبل ٹوکیو میں منگل کو بات چیت کے دوران ہیرس کے اس دورے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم ہان نے کہا کہ امریکی نائب صدر کا دورہ جزیرہ نما کوریا میں سلامتی اور امن کے لیے واشنگٹن کے مضبوط عزم کا علامتی مظاہرہ ہوگا۔ ہیرس کا یہ دورہ شمالی کوریا کی جانب سے ایک اور بیلسٹک میزائل کے تجربے کے چند دن بعد ہو رہا ہے۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں یا ہماری اسمارٹ فون ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں جو اینڈرائیڈ اور ایپل دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ اور اب باقی خبریں۔ یوکرین کے 4 حصوں میں روس کی جانب سے تعینات کیے گئے حکام کے زیر اہتمام الحاق کے انتخابات میں ووٹنگ آج منگل کو ختم ہو رہی ہے۔ یوکرین کی حکومت اور اس کے مغربی اتحادیوں نے ان انتخابات کو دھوکہ دہی کے طور پر مسترد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرین ژان پیئر نے پیر کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روس کی جانب سے جن من گھڑت نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے، ہم انہیں مسترد کرنے کے لیے دنیا بھر میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو خطاب کرتے ہوئے یوکرین کے کئی علاقوں میں شدید لڑائی کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ ڈونیٹسک کے علاقے میں صورتحال خاصی شدید ہے۔ ہم دشمن کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو ہماری توجہ کا کلیدی مرکز ہے، کیونکہ ڈونباس اب بھی قبضہ کرنے والوں کے لیے
کلیدی ہدف ہے۔ روس میں پوٹن کے فوجی دستوں کو طلب کرنے کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ پولیس نے ماسکو اور دیگر جگہوں پر ہونے والے مظاہروں میں حصہ لینے والے سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقامی گورنر نے بتایا کہ روس کے سائبیریا کے علاقے میں پیر کو ایک 25 سالہ شخص نے رجسٹریشن مرکز میں ایک فوجی کمانڈانٹ کو گولی مار دی۔ پوٹن کی جنگ کی مخالفت کرنے والے یا میدان جنگ میں مارے جانے کے خوف سے متعدد لوگ روس سے دوسرے ممالک کی جانب فضائی سفر کر رہے ہیں، جبکہ متعدد افراد فن لینڈ، جارجیا اور دیگر ممالک کی طرف گاڑیوں کے ذریعے سفر کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ پوٹن نے گزشتہ ہفتے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جوہری ہتھیاروں کی بات کرتے ہوئے فوجیوں کی طلبی اور ریفرنڈم کے اعلان کا تحفہ دیا ہے، جبکہ امریکہ اقوام متحدہ میں خود مختاری اور بین الاقوامی امن کی بات کر رہا تھا۔ نیو یارک میں جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عالمی دن کی یاد میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پیر کو کہا کہ جوہری ہتھیار تحفظ فراہم نہیں کرتے، صرف قتل و غارت گری اور افراتفری پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خاتمہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوگا جو آنے والی نسلوں کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون دسمبر کے شروع میں واشنگٹن کا دورہ کریں گے، جو صدر جو بائیڈن کی مدت صدارت میں ان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ امریکہ کے مڈ ٹرم انتخابات اور تھینکس گیونگ کی تعطیلات کے بعد 1 دسمبر کو ہونے والا یہ دورہ میکرون کا امریکہ کا دوسرا سرکاری دورہ ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری ژان پیئر نے پیر کے روز اس دورے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے سب سے پرانے اتحادی فرانس کے ساتھ ہمارے گہرے اور پائیدار تعلقات کو اجاگر کرتا ہے۔ امریکہ اور متعدد مغربی اتحادیوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق اہم ادارے کو تجویز پیش کی ہے کہ وہ چین کے مغربی سنکیانگ خطے میں یغور اور دوسری مسلمان اقلیتوں کے خلاف رپورٹ کی گئی زیادتیوں اور خلاف ورزیوں پر ایک خصوصی مباحثہ منعقد کرے۔ انسانی حقوق کی کونسل کی قرارداد کے اس مسودے کے پیچھے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، ناروے اور سویڈن پر مشتمل ملکوں کا ایک گروپ کار فرما ہے۔ پیرس میں قائم ایک بین الاقوامی ادارے آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ OECD کے مطابق اس سال کے باقی عرصے میں عالمی معیشت کی نشو و نما سست رہے گی اور سن 2023 میں مزید سست ہو جائے گی۔ OECD نے یوکرین پر روس کے حملے اور چین کی سوشیو اکنامک پالیسیوں کو اس سست روی کی بڑی وجوہات میں شامل کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں، کاوشوں، محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔